معاف کیجیے گا۔ سویڈن کی مثال لیں۔ شہنشاہ کا محل اسٹاک ہوم کے سینٹر میں ہے۔ شاہانہ طرز کے اس قدیم محل کے بالکل ساتھ بسوں کا اڈہ ہے۔ ہز میجسٹی نے شہر کی انتظامیہ کو لکھا، میری اسٹڈی میں دن بھر دھواں اور شور آتا ہے۔ انتظامیہ نے طویل غور و خوض کے بعد جواب دیا، بادشاہ سلامت، ہم آپ کا مسئلہ سمجھتے ہیں، ہمیں آپ سے ہمدردی بھی ہے، لیکن اس تمام تر ہمدردی کے باوجود یہ بھی سچ ہے کہ آپ کا مسئلہ ایک فرد کی پرابلم ہے، جس کے ازالے کے لیے ہم اگر اڈہ شفٹ کر دیں تو سینکڑوں افراد متاثر ہوں گے، جو کسی بھی طرح قرین انصاف نہیں۔ لہٰذا بادشاہ سلامت، آپ کو باقی زندگی اس دھوئیں اور شور کے ساتھ ہی گزارنا ہوگی، ہماری معذرت قبول فرمائیے۔ جرمنی میں تو ایک اور ہی قسم کا ڈرامہ ہوا۔ ان کے ایک وزیر اپنی اہلیہ کو ایک شاپنگ سینٹر میں ڈراپ کرنے گئے۔ خاتون پلازے کے سامنے اتری، ہاتھ ہلا کر خاوند کو خدا حافظ کہا اور مڑ کر سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ وزیر موصوف نے گیئر بدلا، لیکن اس سے قبل کہ آگے بڑھتے ان کی اہلیہ کا پاؤں رپٹ گیا اور وہ سیڑھیوں سے نیچے لڑک گئی۔ وزیر موصوف نے گاڑی وہیں چھوڑی اور بیوی کو سہارا دینے کے لیے بھاگ کھڑے ہوئے۔ اسے اٹھایا، چوٹیں دیکھیں، معمولی خراشیں تھیں۔ ذرا سا سہلانے سے بیگم صاحبہ کی طبیعت بحال ہو گئی۔ بیوی نے شکریہ ادا کیا اور دوبارہ ہاتھ ہلا کر شاپنگ سینٹر کے اندر چلی گئی۔ وزیر موصوف نے واپس مڑ کر دیکھا تو سامنے ٹریفک پولیس کا ایک سارجنٹ کھڑا ہے۔ وزیر نے اسے اپنی مجبوری بتائی تو سارجنٹ نے مسکرا کر جواب دیا، جناب، قانون میں کہیں نہیں لکھا، اگر کسی کی بیوی گر پڑے تو اسے نو پارکنگ ایریا میں گاڑی کھڑی کرنے کا استحقاق حاصل ہو جاتا ہے، لہٰذا جناب کا چالان تو ہوگا۔ اور وہ ہوا۔ لندن میں ایک پڑھاکو قسم کے بچے نے اچانک پڑھائی میں دلچسپی لینا چھوڑ دی۔ اسکول کی انتظامیہ نے تحقیق کی تو پتہ چلا بچے کا والد سحپہر کو اسے کہانیاں سنایا کرتا تھا، لیکن کسی وجہ سے وہ اب یہ معمول جاری نہیں رکھ پا رہا، جس کا بچے نے بڑا برا اثر لیا۔ انتظامیہ نے والد کو لکھا، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا، لہٰذا مجبوراً انتظامیہ کو پولیس کی مدد لینا پڑی۔ پولیس نے جرم کی تفتیش کی اور معلوم ہوا بچے کا والد 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ میں وزیر اعظم کے ذاتی اسٹاف میں شامل ہے۔ دفتر میں اچانک کام بڑھ جانے سے وہ پچھلے چند ہفتوں سے وقت پر گھر نہیں جا سکا، جس سے اس کی گھریلو زندگی ڈسٹرب ہوئی۔ اس کا اثر اس کے بچے نے لیا اور وہ چڑچڑا ہو گیا۔ پولیس کے ایک معمولی سے افسر نے وارننگ دینے کے لیے وزیر اعظم کو خط لکھا۔ وزیر اعظم نے اگلے ہی روز بچے اور اس کی والدہ کو بلا کر معذرت کر لی۔ فرانس میں ایک وزیر اچھے ریسٹورانٹ میں دوپہر کا کھانا کھاتے تھے۔ ایک روز ان کی رہائش گاہ پر انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کا ایک اہلکار آیا، شناخت کرائی اور ان کے سامنے ایک فائل رکھ کر بولے، سر، میں نے حساب لگایا، سال بھر میں آپ نے جتنے پیسوں کا کھانا کھایا وہ آپ کی تنخواہ سے کہیں زیادہ ہیں۔ آپ بتانا پسند کریں گے آپ نے یہ اضافی رقم کہاں سے حاصل کی، اور کیا آپ اس رقم پر باقاعدہ ٹیکس جمع کراتے ہیں؟ اب یہ تو بھلا ہو وزیر صاحب کے بزرگوں کا، جو ان کے لیے کچھ پراپرٹی چھوڑ گئے تھے، جس سے حاصل ہونے والی آمدنی سے وہ لنچ جیسی عیاشی افورڈ کر لیتے تھے، ورنہ ان کا وہ حشر ہوتا کہ خدا کی پناہ۔ اب آتے ہیں دوبارہ سویڈن کی طرف۔ وہی شہنشاہ جنہوں نے شہر کی انتظامیہ کو خط لکھ کر اپنی خوب بے عزتی کرائی تھی، ایک روز اپنے پوتے کو لانگ ڈرائیو پر لے گئے۔ راستے میں پوتے نے دادا کی گود میں بیٹھنے کی ضد کر دی۔ اب دادا خواہ سویڈن کا ہوتا دادا ہی ہے، لہٰذا بادشاہ سلامت کا دل پسیج گیا اور انہوں نے پوتے کو اچک کر گود میں بٹھا لیا۔ بادشاہ سلامت کی یہ ناشائستہ حرکت ایک سارجنٹ دیکھ رہا تھا۔ اس نے گاڑی رکوائی، پوتے صاحب کو اٹھا کر پچھلی سیٹ پر بٹھایا اور ادب سے سر جھکا کر بادشاہ کو مخاطب کیا، ہز ایکسیلنسی، قانون توڑنا مجرموں کا کام ہوتا ہے، بادشاہوں کا نہیں۔ سویڈن کے شہنشاہ، برطانوی وزیر اعظم اور فرانس اور جرمنی کے وزراء سے قطع نظر، میں اپنے عظیم المرتبت صدر، بہت ہی قابل احترام وزیر اعظم اور شریعت کے پابندان
151 ارکان قومی اسمبلی سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، جن کی مساعی سے پاکستان کے عوام کو 15ویں ترمیم کا تحفہ نصیب ہوا۔ جناب عالی، ذرا یہ تو بتائیے، کیا اس شریعت کے نفاذ کے بعد اب سویڈن کے بادشاہ کی طرح ہمارا صدر بھی ایک عام پاکستانی شہری کے سٹیٹس پر آ جائے گا؟ ایک عام پولیس انسپکٹر وزیر اعظم کو وارننگ دے سکے گا، وزراء کی گاڑیوں کے چالان ہوں گے اور ان سے ان کی آمدنی کے ذرائع پوچھے جا سکیں گے۔ قانون کی نظر میں ایک موچی اور لاڑکانہ اور دادو کے ہزاروں مربوں کے مالک جاگیردار برابر ہو جائیں گے۔ اور کیا یہ شریعت غلام اور آقا کا باہمی فاصلہ، کمی اور چودھریوں کی تفریق، مزارع اور سردار کی درمیانی خلیج مٹا دے گی؟ کیا یہ انسانوں کو ایک نظر، ایک سطح اور ایک زاویے سے دیکھے گی؟ جی ہاں، اگر 15ویں ترمیم کے بعد بھی ہوٹر بجتے رہیں، کھلی کچہریوں میں درخواستیں لے کر آنے والے مظلوموں پر اسی طرح ڈنڈے برسائے جاتے رہیں، سیاستدانوں کے پروردہ غنڈے اسی طرح عورتوں کو بازاروں میں گھسیٹتے رہیں، اور وزیروں، مشیروں اور ارکان اسمبلی کے چاچے، مامے اور بچے بچونگڑے اسی طرح اپنے ڈیروں پر انصاف کرتے رہے، تو پھر معاف کیجیے گا، اس شریعت کا نتیجہ بھی وہی نکلے گا جو بھٹو کے روٹی، کپڑا اور مکان کا نکلا تھا، یا پھر جنرل ضیاء کی سائیکل سواری کا برآمد ہوا تھا۔